بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس ڈسکوری چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ بدر کے مقام پر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح سے نوازا اور کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس لیے 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ ناظرین، یہ زمین کی پہلی جنگ تھی جو اسلحے اور ظاہری مال و اسباب کے بجائے اللہ پر کامل ایمان اور یقین کی بنیاد پر لڑی گئی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، بدر مکہ اور مدینہ سے شام جانے والی تجارتی قافلوں کی گزرگاہ پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے ارد گرد چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے۔ تجارتی راستہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ میدان بدر مدینہ منورہ سے قریباً 80 اور مکہ سے 220 میل کے فاصلے پر تھا۔ مسلمانوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جانے کے بعد اسلام دشمن خصوصاً سرداران قریش بہت جذبز ہو رہے تھے اور اپنے ہاتھ مل رہے تھے کہ مسلمان اپنی جانیں بچا کر ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کے علاوہ مکے کے مشرک اور اسلام دشمن سرداروں کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ مسلمان قوت پکڑ کر اس تجارتی راستے کو بند کر دیں گے، مکی کی تجارت اور کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کفار مکہ دن رات اسی سوچ و بچار میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جلس رہے تھے اور مدینے پر چڑھ دوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہی دنوں مکے کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مال تجارت لے کر واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کی آڑ میں سرداران قریش نے 1000 جنگجوؤں کا بہت بڑا لشکر تیار کیا جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا۔ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے پر حملے کے غرض سے قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جان نثاری کا یقین دلایا تو آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا رویہ سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس طرف جانے کا حکم دیں گے ہم میں سے کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر دشمن سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت گریہ زاری سے دعا فرمائی کہ اے خدا، یہ قریش ہے اپنے سامان اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیری رسول کو جھوٹا ثابت کرے۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر نہتے لوگ مارے گئے تو پھر روز زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ دعا کے دوران آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی اور ہچکی بندی تھی۔ آپ کے کندھوں پر پڑی ہوئی چادر بار بار نیچے گر جاتی تھی جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈال دیتے اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈھارس بندھاتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا ہے۔ جنگ سے ایک روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کا معائنہ فرمایا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ نے میدان میں مختلف جگہوں پر دائرے لگائے اور فرمایا کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، ولید یہاں ہوگا، اتبا اور شیبہ یہاں قتل ہوں گے۔ جنگ کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ ان مشرک سرداروں کی لاشیں اسی جگہ پڑی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرے لگائے تھے۔ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد محض 313 تھی۔ ان میں 17 سالہ نوجوان عمیر سے لے کر 60 سالہ بوڑھے تک سب لوگ شامل تھے۔ جنگی مال و اسباب اور اسلحے کی شدید قلت تھی، محض 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ لڑنے والوں کے پاس ڈھنگ کی تلواریں بھی نہیں تھی۔
مگر اللہ کے ان سپاہیوں کو جنگی اسلحے اور اپنی قوت بازو سے زیادہ اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جنگ بدر کا عجیب منظر تھا کہ بھائی بھائی کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں اور چچا بھتیجے کے خلاف لڑ رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد جراح کو، حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، معصب نے اپنے بھائی عبید کو، اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت اسلامی اور محبت نبوی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ بدر میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سمیت کفار کے بڑے بڑے نامور سردار مارے گئے۔ کفار کے لشکر کے 70 لوگ تیغ ہوئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ کفر کے غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اسلامی لشکر کے 16 سپاہی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ فتح و نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکے سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اسے فتح عطا کر، اور جو ظلم کے راستے پر ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ کون حق ہے اور کون باطل پر۔ اسلامی اخوت کا دلوں پر اس قدر غلبہ تھا کہ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو اپنے دشمن سمجھتے تھے۔ جب قیدی پکڑے جا رہے تھے تو حضرت معصب بن عمیر کے ایک بھائی ابو عزیز جو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہیں ایک صحابی نے پکڑا۔ حضرت معصب بن عمیر نے کہا کہ اس کی مشکل ذرا کس کر باندھنا، اس کے ماں باپ بہت مالدار ہے، اچھا فدیہ مل جائے گا۔ اس پر قیدی نے کہا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، تم میری مدد کرنے کی بجائے میری دشمن کو سختی سے باندھنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ اس پر حضرت معصب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی تم نہیں ہو، اس وقت میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ تعلیم یافتہ قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا معاہدہ کیا جائے، اور دیگر قیدیوں سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک یا حسب استطاعت فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کو پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ قیدی صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انہیں اسلام کے متعلق جاننے کا موقع ملے گا۔ اسلام کی حقانیت اور صحابہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان قیدیوں میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ حق و باطل کے اس پہلے مارکے میں اسلام کی شاندار فتح نے مسلمانوں کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ عرب اور عرب سے باہر دور اور نزدیک اس جنگ کے چرچے ہونے لگے۔ چھوٹے قبائل جو پہلے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے اور کفار مکہ سے خوفزدہ تھے، انہوں نے کھل کر مسلمانوں کی حمایت شروع کر دی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بدر سے پہلے اسلام ایک مذہب اور دین تھا، مگر بدر کے بعد وہ خود ریاست بن گیا۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔